السلام علیکم۔ WWE ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ جب سے اس کمپنی کا قیام عمل میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا ریسلنگ ریئل ہے یا فیک ہے۔ کچھ لوگ اسے مکمل طور پر ریئل سمجھتے ہیں جبکہ بعض لوگ اسے مکمل طور پر فیک سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی اصل حقیقت اور ہسٹری جو کہ بہت دلچسپ ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ WWE کی بنیاد 1954 میں ریڈرک جیس میکمون نے رکھی۔ شروع میں اس کا نام CWC یعنی کیپٹل ریسلنگ کارپوریشن تھا۔ 1982 میں اس کمپنی کو جیس میکمون کے بیٹے وینس میکمون نے خرید لیا اور اس کا نام WWF یعنی ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن رکھا۔ وینس میکمون نے اس وقت کے مشہور ریسلرز جن میں روکی 3، آندرے دی جینٹ اور ریک فلیئر وغیرہ کو سائن کرنا شروع کر دیا۔ وینس میکمون نے 1985 میں ریسل مینیا متعارف کروایا جسے ریسلنگ کا ورلڈ کپ کہا جاتا ہے۔ 1985 سے پہلے اس کمپنی میں ریسلرز اپنی طاقت کے بلبوتے پر جیتتے تھے اور جیتنے والوں میں مشہور ریسلر ہلک ہوگن سر فہرست تھا۔ یہ ہر میچ جیت جاتا تھا جسے دیکھ کر لوگ اکتانے لگے اور لوگوں نے WWE کی طرف رخ کرنا کم کر دیا کیونکہ لوگوں کا پہلے ہی ذہن بنا ہوا تھا کہ فلاں ریسلر میچ جیتے گا۔ اس طرح لوگوں کی عدم توجہ کی وجہ سے کمپنی کی آمدن میں نمایاں کمی واقع ہونے لگی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کمپنی کے مالک وینس میکمون نے اس شرط پر ریسلرز کو ہائر کرنا شروع کر دیا کہ جیت اور ہار اس کے مرضی کے مطابق ہوگی۔ اس طرح بڑے ریسلرز بھی نچلے درجے کے ریسلر سے ہارنے لگے۔ جیت کا یہ طریقہ اپنانے کی ایک اور وجہ جوا بھی تھا، کیونکہ جب لوگ لاکھوں ڈالر کسی ریسلرز پر لگاتے تھے تو لگانے سے پہلے وہ اس کی ہار اور جیت کا پتہ کرنے کے لیے کمپنی کے مالک سے رابطہ کرتے تھے۔ لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے اور میچ کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا کہ باہر سے ایک یا زائد ریسلرز آتے تھے اور جو ریسلر جیت رہا ہوتا تھا اس کو ہروا کر چلے جاتے تھے۔ یہ سب ایک پلان کے تحت ہوتا تھا۔ یہی طریقہ اب تک رائج ہے۔ WWE کے سکرپٹ رائٹرز ہر میچ کے ہر فیز کا سکرپٹ لکھتے ہیں، مثلاً کون کس سے لڑے گا، میچ کتنی دیر چلے گا اور آخر پہ کون جیتے گا۔ ہارنے والا ریسلر پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانی ریسلر خان بابا نے WWE میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ان کے کہنے پر میں کسی انڈیا ریسلر سے ہارا تو میں اپنے ملک پاکستان میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس کھیل میں ہونے والی ہار یا جیت فیک ہوتی ہے، مگر اس کھیل میں ہونے والی لڑائی کچھ حد تک ریئل ہوتی ہے۔ رنگ میں اتارنے سے پہلے ریسلرز کو مخصوص ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح مخالف ریسلر کو ہٹ کرنا ہے جس سے اسے کم تکلیف ہو، اور ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جسم کے فلاں سے پر مارنا ہے، فلاں پر نہیں مارنا۔ آپ کبھی غور سے دیکھیے گا، ان کو جتنا بھی غصہ آیا ہوگا یہ مخالف ریسلر کے منہ پر کبھی بھی پنچ نہیں ماریں گے، یہ کونی ماریں گے جس سے چوٹ نہیں لگتی اور درد بھی برائے نام ہوتا ہے۔ رومن رینج کا سپرمین پنچ بڑا مشہور ہے، لیکن وہ بھی ہوا میں اڑ کر اس پنچ کا پچھلا حصہ مارتا ہے۔ لڑائی کے دوران یہ جو کرسیاں، میزیں اور سیڑھیاں استعمال کرتی ہیں یہ بھی ہلکے میٹیریل کی بنی ہوتی ہیں جن کے لگنے سے اتنی زیادہ چوٹ نہیں پہنچتی، اور جو خون نظر آتا ہے وہ کبھی کبھار انجری کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن زیادہ کیسز میں ان کے منہ میں ایک کلر کیپسول ہوتا ہے جسے یہ اپنے دانتوں سے پھوڑتے ہیں اور وہ خون کی طرح باہر نکل آتا ہے۔ اس کھیل میں مار کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو درد نہیں ہوتا، ان کو درد بھی ہوتا ہے اور ان کو چوٹیں بھی لگتی ہیں، اور اکثر ریسلرز کافی عرصے تک انجریز کا شکار بھی ہوتے ہیں، جبکہ انڈیا کے ایک ریسلر کالی کے ہاتھوں کسی ریسلرز نے جان بھی گنوا دی تھی۔ اصل میں یہ کھیل کسی فلم کے سکرپٹ کی طرح ہے جو نامکمل طور پر فیک ہے اور نامکمل طور پر ریئل ہے، جبکہ یہ ریئل فائٹ اور سکرپٹ کا ملا جلا کھیل ہے جسے کچھ قوانین کے مطابق کھیلا جاتا ہے۔ تھینک یو۔